ساری زندگی گزر جائے، اس کا کوئی بھی رتبہ نہیں ہے۔ اور اگر اللہ کا فرمان آ جائے قرآن میں کہ فلاں فلاں جو بندہ ہے یہ اللہ والا ہے، فلاں فلاں جو بندہ ہے یہ، اس کا معیار ہے کہ نہیں؟ کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے اب اعلان ہے۔ تو ادھر وہی اعلان ہے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ یہودی کہتے ہیں ہم اللہ والے، عیسائی کہتے ہیں ہم اللہ والے، اور اپنی دلائل اور علامتیں بھی پیش کر رہے ہیں، اس وقت جبریل آتے ہیں اور اسی اعلان کا، اسی ان بدبختوں کے اس گندے عقیدے کا جواب لے کے آتے ہیں کہ محبوب آپ یوں اعلان کریں کہ اللہ فرما رہا ہے اللہ والا یہ ہے، اللہ فرما رہا ہے اللہ والا کون ہے؟ فاتبعونی، محبوب جو آپ کی اتباع کرے، جو آپ کی اتباع کرے۔ اب وہ نہ کہے کہ میں اللہ والا ہوں، بھلے کبھی نہ کہے، فرمایا یحببکم اللہ، پھر میں اللہ کہتا ہوں یہ بندہ اللہ والا بن گیا ہے۔ یہ بندہ کس والا ہو گیا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے یحببکم اللہ، پھر اس سے اللہ محبت کا اعلان کر رہا ہے۔ پہلے بندے کر رہے تھے کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، اگر رسول علیہ السلام کی نسبت میں آ جاؤ، اے یہودیو، اے عیسائیو، اے مشرکو، اگر تم میرے محبوب کی نسبت میں غلامی میں آ جاؤ، پھر تمہیں نہیں دعوے کرنے پڑیں گے، بلکہ میں رب ہو کے اعلان کر رہا ہوں یحببکم اللہ، پھر میں اعلان کرتا ہوں مجھے اس بندے سے محبت ہو گئی ہے، مجھے اس بندے سے۔ یہ تو شان نزول کے اعتبار سے ہم نے عرض کر دیا۔ اب ہم اپنی طرف آئیں، ہمیں بھی سرکار سے بڑا عشق اور بڑی محبت ہے، بڑے نعرے ہم مارتے ہیں۔ اب قرآن کی روشنی میں اپنے آپ کو ہر بندہ جان سکتا ہے کون اپنے نعروں میں سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ میں اب اپنے مسئلہ کی طرف آیا ہوں۔ اب تک تو شان نزول کی روشنی میں یہودی، عیسائی اور مشرک تھے، اب مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں۔ اب غور کریں، میں کہوں جی مجھے محبت ہے، مجھے محبت ہے، جب تک یہ محبت اور یہ میرا نعرہ قرآن اور حدیث والی محبت کے مطابق نہ ہو، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ اعتبار اس محبت کا ہے جس کا ذکر قرآن کرتا ہے، اعتبار اس محبت کا ہے جس کا ذکر حدیث کرتی ہے، کیونکہ ہمارے پاس اسلام کے مین ماخذ قرآن اور حدیث ہیں، قرآن اور حدیث ہیں۔ دیکھیں آپ کے سامنے کس قدر اس کا بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے رکھا کہ یہ آیت آخر آئی کیوں تھی، اس وقت حالات کیا پیدا ہو گئے تھے۔ حالات یہی پیدا ہو گئے تھے مدینہ منورہ میں کہ غیر مسلم کہتے تھے ہم اللہ والے ہیں۔ ہم کس والے ہیں؟ اللہ والے ہیں۔ اور اب اللہ نے فیصلہ کرنا ہے کہ اللہ والا ہوتا کون ہے، اللہ والا ہوتا کون ہے۔ اللہ نے جبریل کو نازل فرمایا، وہ قرآن کی یہ آیت لے آیا، سورہ آل عمران کی یہ آیت مبارکہ آیت نمبر 31 لے کر آئے۔ سرکار نے اعلان فرما دیا، جس اعلان کو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم اللہ والے ہیں تو اس کے لیے پھر یہ قرآن کا حکم ماننا فرض ہے، یہ قرآن کا حکم ماننا کون سا؟ فاتبعونی، فرمایا تم میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، میری شریعت کے مطابق چلو، تو پھر یحببکم اللہ، پھر اللہ فرماتا ہے محبوب جو آپ کی پیروی کرے، میں رب ہو کے اعلان کرتا ہوں یہ بندہ مجھے محبوب ہے، یہ بندہ مجھے اچھا لگتا ہے، اس بندے سے میں محبت کرتا ہوں، اس بندے سے میں پیار کرتا ہوں۔ یہ ہے اللہ والے، یہ ہے۔ اب ہر بندہ، میں اپنے گریبان میں جانتا ہوں، آپ اپنے گریبان میں، اور جہاں تک ہماری یہ آواز قرآن کے درس کی پہنچے گی وہ ہر شخص اپنے اپنے گریبان میں جھانکے اور دیکھے کہ اللہ والے کی نشانی یہ ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کی شریعت کے مطابق چلتا ہے، نبی علیہ السلام کی شریعت کے مطابق۔ اب میرے اندر کیا کیا کمی ہے اس کو دور کیا جائے، پھر ہم اللہ والے بن جائیں گے، پھر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی محبت کے جو ہم ہر وقت دعوے کرتے ہیں وہ سچے اس وقت ہوں گے جب فاتبعونی پہ عمل ہوگا، فاتبعونی پہ عمل ہوگا۔ چلو یار میں آپ سے پوچھتا ہوں، سادہ سی مثال ہے، اپنے مسلک سے ہی عرض کرتا ہوں۔ سال کے بعد ہم جلوس نکال، حالانکہ جلوس نکالنے کا حکم کیا ہے؟ کوئی نکال لے تو ٹھیک ہے، نہ نکالے تو گناہ گار نہیں، نہ نکالے تو کوئی گناہ، کیونکہ یہ فرض واجب تو ہے نہیں، کوئی فرض واجب تو
ایک اچھا کام ہے، وہ بھی اگر اچھے طریقے سے ہو، وہ بھی اگر اچھے نیت بھی صحیح ہو، آنے جانے میں کسی کو تکلیف بھی نہ دی جائے، آنے جانے میں کسی کو گالیاں بھی نہ دی جائے، آنے جانے میں کسی کے خلاف ایسا کام نہ کیا جائے کہ جس کی وجہ سے فتنے کھڑے ہو جائیں، جس کی وجہ سے، کیونکہ اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا، اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ بہت ساری شرائط کے بعد اگر وہ درود و سلام پڑھتا گیا، اللہ اللہ کرتا گیا، وہ آج بھی ہم کسی بازار میں نکل جائیں، اللہ اللہ کرتے ہوئے چلتے جائیں تو ثواب مل جائے گا، ثواب ہمیں مل جائے گا۔ اگر وہ اس طرح جاتا ہے تو کم از کم زیادہ سے زیادہ اس کا حکم یہی ہے کہ اچھی نیت سے کچھ ثواب ہو جائے گا، نہ جانے سے گناہگار بندہ ہوتا نہیں۔ پوری کائنات میں ایک جلوس بھی نہ نکلے، قیامت کے دن اللہ یہ نہیں پوچھے گا تم نے یہ کیوں نہیں کیا تھا، کیونکہ یہ فرض واجب نہیں ہے، یہ فرض واجب نہیں ہے اسلام میں۔ ہاں اگر کسی مفتی صاحب کو ہمارے اس جملے پہ اعتراض ہے تو وہ ثابت کرے فرض واجب کس حدیث اور کس قرآن کے آیت سے بناتا ہے۔ ممکن ہے نا بسا اوقات ایسی جب صحیح کلام کوئی کرے نا تو اپنے مسلک کے لونڈے قسم کے لوگ، علماء نہیں، لونڈے قسم کے لوگ جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مذہب اہل سنت کیا ہے، ہمارا مسلک کیا ہے، وہ لونڈے قسم کے لوگ فتنے کھڑے کرتے، دیکھو جی فلاں نے یوں کہہ دی ہے، اور فلاں نے قرآن و حدیث ہی کہا ہے، تمہارے پاس اس کے خلاف دلیل ہے تو میدان میں اترو، ورنہ بے خواہ مخواہ فتنے برپا کر کے نہ اپنے آپ کو جہنمی بناؤ۔ ذہن ہے جو شریعت کے مسئلے کے خلاف اٹھے گا وہ اس بندے کا دشمن نہیں، وہ شریعت کا دشمن بنتا ہے۔ کس چیز کا دشمن ہے؟ شریعت کا۔ دیکھیں ایک بندے نے داڑھی رکھی ہے، دوسرا بندہ اس داڑھی کی توہین کرے، اسلام میں کافر ہے کہ نہیں؟ اب کیا کہیں گے، اس بندے کی توہین کی وجہ سے کافر ہوا؟ اگر یہ بات ہے تو جو پھر جس کو گالی دیتا ہے وہ بھی کافر ہونا چاہیے۔ عام حالات میں ایک دوسرے کو گھر میں بھی گالیاں لوگ نکالتے ہیں، پھر اس کو بھی کیا کہنا چاہیے؟ حالانکہ وہ گالیاں نکالنے والا کافر نہیں، پتہ چلا بندے کی وجہ سے نہیں، یہ ہے سرکار کی سنت، یہ ہے سرکار کی اس سنت کی توہین کی وجہ سے کافر ہوا ہے، اس سنت کی۔ اسی طرح کیونکہ سنت شریعت ہے، سنت کیا ہے؟ تو اصل میں نتیجہ نکلا جو شریعت کا توہین کرنے والا ہے وہ کافر ہے، جو شریعت کی توہین کرنے والا ہے وہ بندہ اسلام سے خارج ہو گئے۔ اب میرے بھائیو سال بعد جلوس نکال لینا، اور وہ بھی 1-2 گھنٹے کے لیے، سال بعد نعرے لگا لینا، بھلے گلا 10 مہینوں کے لیے خراب کر لے بندہ، نعرے لگا لانا، روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھنا اس کی فرصت نہیں، چہرہ اس کا شریعت کے مطابق نہیں، روزانہ دن رات گانے باجے فلمیں ڈرامے وہ دیکھتا سنتا ہے، روزانہ والدین کی نافرمانی وہ کرتا ہے، مسلمانوں کی چغلیاں غیبتیں حسد بہتان تراشیاں وہ کرتا ہے، روزانہ رشوت سود کے معاملات وہ کرتا ہے، اور سال بعد جلوس میں جا کے کہتے ہیں میں جنت کا ٹھیکیدار ہو گیا ہوں۔ یہ اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رہا ہے، یہ اپنے آپ کو کہاں ڈال رہا ہے؟ دھوکے میں ڈال رہا ہے۔ جو اللہ فرض کرتا ہے اس کو تو پڑھتا نہیں، جو اسلام میں لازم نہیں اس کو تو چھوڑتا نہیں، تو کون سا نصیب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ چلنے والا آیا؟ محبت تو دور کی بات ہے، جنتیں تو دور کی بات ہے، پہلے کم از کم ظاہر شریعت پہ تیرا عمل تو ہونا چاہیے نا، ظاہر شریعت پہ تیرا۔ سرکار فرماتے ہیں وہ انسانیت سے خارج ہے جو نماز نہ پڑھے، اور یہ جنت کا ٹھیکیدار بنا ہوا، نماز ایک بھی نہیں پڑھنی۔ ہم غلط تو نہیں کہہ رہے بھائی، یہ سرکار کی شریعت یہی ہے، سرکار علیہ السلام کی شریعت یہی ہے۔ ایک اور اٹھا، اپنی عادت ہے ہم اپنے گھر سے ہی کلام کو شروع کیا کرتے ہیں جب ایسی بات ہو، مہینے کے بعد 11ویں منا کے سکون سے بیٹھا ہوا، نہ نماز ہے نہ روزہ ہے نہ حج ہے نہ زکوٰۃ ہے، کوئی اسلامی معاملہ نہیں، اور وہ بھی کس طرح منائی؟ اکثر ان میں سے غلط طریقہ رکھتے ہیں، اکثر و بیشتر، چلو صحیح بھی کر لیں تو 11ویں شریف کا اسلام میں کیا حکم؟ زیادہ سے زیادہ مستحب، زیادہ سے زیادہ مستحب کا حکم کیا ہے؟ ابھی آپ کو عرض کر چکے ہیں جلوس کی دنیا، یصاب ولا فعلی ولا یعاقب ولا ترکی، کرنے تو ثواب ہوتا ہے، نہ کریں تو گناہ سرے سے ہوتا نہیں، کیونکہ 11ویں شریف ایک اصال ثواب ہے۔ کیا ہے وہ؟ بغیر کھانوں کے بھی ہو سکتا ہے، مثلا پول خانی ہم نے کرنی ہے،
کوئی ضروری تو نہیں کہ کھانے پکیں گے تو کل خانی ہوگی. آپ کل خانی کریں, آپ کو بلائیں, ذکر اذکار کریں, دعا مانگیں, اصحال ثواب ہو گئے. آپ 50-100 جو بھی آپ کی ہمت ہے وہ مسجد میں ڈال دیں, کسی غریب بندے کی ہیلپ کر دیں, عرض کریں مولا یہ اپنے والدین کو پیش کیا, یہ اصحال ثواب ہو گئے. یہ کون سا طریقہ ہے؟ کھانے پکیں گے تو اصحال ثواب, ورنہ نہیں ہوگا. یہ تو جہالت ہے. اور اسی جہالت نے آج مسئلہ کے اہل سنت کے بعد افراد کو گمراہی کے اتنے عمیق گڑھے میں ڈال دیا ہے کہ وہاں سے ان کو نکالنا بہت مشکل ہو چکا ہے. اسی گمراہی کی وہ علامت ہے کہ کل خانیوں کے کھانے کے لیے لوگ سود پہ قرضہ لیتے ہیں. میں اپنے مسئلہ کی بات کر رہا ہوں, بتائیے اس پہ رب کی لعنت اترے گی یا نہیں اترے گی؟ اسلام میں کھانا کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا تھا. اصحال ثواب کی دنیا میں کوئی نیکی کر لے, ابھی ہم یہ کر رہے ہیں, یہ عظیم نیکی ہے اللہ کے فضل سے. اس کے قرآن کو سیکھنے سے بڑی نیکی کائنات میں اور ہمیں کوئی نظر نہیں آتی. ہم اس کے بعد دعا میں جب کہیں گے مولا جتنے مسلمان گزر گئے تو ہم نے سب کو اصحال ثواب کر دیا, ہم نے سب کو اصحال ہے. اور کھربوں دیگوں سے زیادہ اصحال ثواب اس محفل کا ہوتا ہے جو ہر اتوار آپ کی اس مسجد میں سجتی ہے. کھربوں دیگوں کا ثواب بھی اتنا نہیں ہے جتنا قرآن کی ایک آیت کے سیکھنے اور سکھانے کا اللہ جل عطا فرماتا ہے. اب یہ اصحال ثواب ہو جاتا ہے. اب بندہ کہے نہیں جی کھانے کے بغیر, یہ کیا ہے؟ وہی لونڈے قسم کے لوگ جو اس منصب کے قابل نہ تھے لیکن وہ قابض ہو گئے, نہ دین کا پتہ نہ شریعت کا پتہ, خود بھی گمراہ اور لوگوں کو بھی گمراہی کی طرف دھکے دیے جا رہے ہیں, لوگوں کو بھی گمراہی کی طرف. خدا کا نام لو میرے بھائیوں, سیکھو کہ اسلام کیا ہے, دین مذہب کیا ہے. اسلام یہ نہیں کہ آپ صرف رسموں تک محدود رہیں, اسلام بس اسلام یہ ہے قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارے, بندہ پرہیزگار و متقی بن جاتا ہے, بندہ پرہیزگار ہو. اور ہم کو گھر سے نہیں کہہ رہے, یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب یہی فتنہ کھڑا ہوا تھا کہ اللہ والا کون ہے, اللہ والا, تو سرکار نے اللہ نے جو قرآن نازل فرمایا اس کی روشنی میں سمجھایا, او بھائیو اللہ والا تو یہ ہوتا ہے. اللہ والا تو کون؟ فرمایا جو میری شریعت پہ چلتا ہے, جو میری شریعت پہ چلتا ہے. فرمایا فاتبعونی, تم میری پیروی کرو, میرے طریقے پر چلو, یحببکم اللہ, پھر اللہ فرماتا ہے مجھے اس بندے سے محبت ہے. اب اسی پر ایک حدیث مبارکہ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, قال النبی علیہ السلام من احیا سنتی فقد احبنی من احبنی فقد کان معی فی الجنہ, او کما قال علیہ السلام. اب دیکھیں اس آیت کی مینوان کیسی تفسیر سرکار نے اس حدیث میں فرمائی ہے. فرمایا من احیا سنتی, جس شخص نے بھی میری سنت پر عمل کیا, میری سنت پر, اس سنت سے مراد سنت مؤکدہ ہے. کون سی سنت ہے؟ مثلا یہ امامہ باندھنا یہ سنت مؤکدہ نہیں ہے. اگر کوئی یہ نہیں کرتا تو اس کو اس حدیث کے تحت ہم خارج نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ غیر مؤکدہ ہے, مستحب عمل میں. باندھ لیں گے تو ثواب ہوگا, نہیں باندھیں گے تو گناہ. اسی طرح جس طرح کا لباس اس طرف آپ دیکھ رہے ہیں اور بہت سارے لوگوں نے پہنا ہوا ہے, یہ پہننا سنت مؤکدہ نہیں ہے. ہاں کوئی پہن لے تو اجر کافی ہے. اگر کوئی اس طرح کا لباس نہیں پہنتا, کالر والا لباس جس طرح ہمارے زمانے میں پہنتا ہے, تو وہ گناہ گار نہیں ہے, وہ گناہ گار نہیں ہے, کیونکہ یہ غیر مؤکدہ سنتوں میں آتا ہے. اور اس کا حکم یہ کر لیں تو ثواب ہے, نہ کریں تو گناہ ہوتا. یہاں سنت مؤکدہ مراد ہے جس کام کو آپ نے عبادت سمجھ کے کیا ہے. کیا سمجھ کے کیا ہے؟ عبادت سمجھ کے کیا, وہ سنت مؤکدہ ٹھہرتی ہے. سنن الہدیٰ بھی اس کا نام رکھا جاتا ہے. سرکار علیہ السلام فرمانے من احیا سنتی, جس نے میری سنت پر عمل کیا, جس نے میری سنت پر, فرمایا فقد احبنی, وہ بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے. کتنی بڑی بات. آج بڑے محبتوں والے ارد گرد گھوم پھر رہے ہیں. سرکار کی حدیث کی روشنی میں پہچان لیا کریں یہ محبت میں جھوٹا ہے یا سچا ہے. فرمایا من احیا سنتی, جو میرے طریقے پہ چلے گا, فقد احبنی, سرکار نے اعلان فرمایا, فرمایا اس بندے کو مجھ سے سچی محبت ہوتی ہے.
اس بندے کو مجھ سے کیا ہوتی ہے؟ اور پھر فرمایا من احبنی، جو بھی ہم سے ایسی محبت کرے